اور وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نہیں، جس نے بھی اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہوا، اسے اپنا اجر اپنے رب کے پاس ملے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی بات پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی بات پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب خدا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے قول کی مانند وہ بھی کہتے ہیں جو کوئی علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ ہی روز قیامت کو ان کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ انہیں کوئی حق نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، سو جدھر بھی تم منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک کو بیٹا بھی بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، سب اس کے محکوم ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا یا کوئی آیت ہماری طرف آتی؟ اسی طرح ان کے قول کی مانند ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اے رسول، ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے دوزخیوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اور تجھ سے نہ یہودی خوش ہوں گے اور نہ نصرانی، جب تک تو ان کے طور طریقے کی پیروی نہ کرے۔ کہہ دے اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابل تیرا کوئی حمایتی نہ ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی جگہ کسی طرح کام نہ آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے سفارش نفع دے گی، اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وہ بولا اور میری اولاد میں سے؟ اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا اور کہا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق دینا۔ رب نے کہا مگر جس نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف لاچار کر دوں گا، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ خدا کی بنیادیں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سجھا، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے رب ان میں ہی سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاکیزہ بنائے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کون ابراہیم کے طریقے سے گریز کر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو احمق بنائے؟ ہم نے دنیا میں اسے چن لیا تھا، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں ہوگا۔ جب اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، میرے بیٹو
اللہ نے तुम्हारे लिए फर्माबरदारी का दीन चुना है, सो तुम मरो तो सिर्फ फर्माबरदार होकर। क्या तुम मौजूद थे जब याकूब की मौत आन पहुंची, जब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे खुदा, तेरे बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के खुदा, एक ही खुदा की इबादत करेंगे और हम उसके फर्माबरदार रहेंगे। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए था जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए होगा जो तुमने कमाया, और तुमसे उनके कामों की पूछ न होगी। और वो कहते हैं, यहूदी हो जाओ या नसरानी तो हिदायत पाओगे। कह दे, नहीं, बल्कि इब्राहिम हनीफ का तरीका, और वो मुशरिकों में से न था। कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी औलाद पर नाजिल किया गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें किसी एक में भी फर्क नहीं करते, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। फिर अगर वो भी इसी तरह ईमान ले आएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो वो राह रास्त पा गए। लेकिन अगर वो मुंह मोड़ लें तो वो सिर्फ अलहदगी की जिद में है। फिर अल्लाह तुझे उनके लिए काफी होगा, और वो सुनने वाला, जानने वाला है। कहो, ये अल्लाह का रंग है, और अल्लाह से बेहतर किसका रंग है, और हम उसके इबादत गुजार हैं। कह, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जबकि वो हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और हमारे अमल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, और हम खालिस उसके हैं। या क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दे, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की गवाही को जो उसके पास है छुपा लिया, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल भी नहीं। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए था जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उनके कामों की पूछ न होगी।